اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور تجوید قرآن کے لیکچرز کو سن رہے ہوں گے اور اس کو سمجھ کر پریکٹیکلی اس کو قرآن مجید میں لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ ہمارا جو درس ہے وہ درس نون ساکنہ کے احکام پہ چل رہا تھا کہ کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں غنہ نہیں کرنا۔ تو کیونکہ ہماری بات غنے پہ ہو رہی تھی اور ظاہر سی بات ہے، جب ہم نون ساکنہ کی بات کرتے ہیں، تنوین کی بات کرتے ہیں، تو اس کے بعد جس حرف میں غنہ ہوتا ہے اور جو چیز ذہن میں آتی ہے کہ کس کس حرف میں غنہ ہوتا ہے، وہ دو ہی حرف ہیں، ایک نون اور ایک میم۔ تو آج ہم میم کے احکام پہ بات کریں گے کہ میم ساکنہ کے احکام کتنے ہیں اور وہ کون کون سے موارد، مقامات ہیں کہ جہاں میم ساکنہ پہ غنہ ہوگا، جہاں میم ساکنہ کو ظاہر کریں گے۔ یہ ساری انشاءاللہ ہم چیزیں آج ڈسکس کریں گے۔ تو میم ساکنہ کے احکام تقریباً 3 احکام ہیں اس کے، اور معلوم ہے آپ کو میم ساکنہ کا مطلب یہ ہے کہ جب میم ساکن ہو، میم پہ جزم ہو، تو پھر میم کی کچھ کنڈیشنز، کچھ حالتیں ہیں۔ سب سے پہلی حالت اور سب سے اہم حالت، اس کا نام ہے اخفاء۔ ظاہر ہے ہم نے نون ساکنہ میں بھی اخفاء کا لفظ سنا ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ نون ساکنہ کا بھی اخفاء تھا اور اس پہ غنہ ہوتا تھا، اسی طرح میم ساکنہ کا بھی اخفاء ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کب میم ساکنہ کا اخفاء ہوگا؟ بہت ہی آسان، کہ جب بھی میم ساکنہ کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء ہوگا۔ اب یہاں اخفاء سے کیا مراد ہے؟ اخفاء مع الغنہ، یعنی اخفاء ہوگا لیکن غنے کے ساتھ ہوگا۔ اب کیونکہ میم ساکنہ کے بعد با آ رہا ہے اور پھر غنہ بھی ہو رہا ہے، اور با آپ کو معلوم ہے حروف شفوی میں سے ہے، یعنی کہ یہ وہ با ہے کہ جو ہونٹوں سے نکلتا ہے، با۔ تو لہٰذا قراء حضرات نے اس کو اخفاء شفوی کا بھی نام دیا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے پریکٹیکل کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح ادا کریں گے۔ اور یہ یاد رہے، ہم نے نون ساکنہ میں پڑھا تھا کہ جب نون ساکنہ کے بعد حرف با آتا تھا تو وہاں ہم اقلاب کہتے تھے۔ اقلاب کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ہم نے وہاں نون ساکنہ کو پہلے میم میں تبدیل کیا تھا اور پھر ہم نے وہاں غنہ کیا تھا، تو ادھر حقیقت وہاں بھی اخفاء ہو رہا تھا، لیکن کیونکہ ہم نے نون ساکنہ کو میم میں تبدیل کیا تھا تو لہٰذا وہاں ہم نے اس کا نام اقلاب رکھا۔ لیکن یہاں کیونکہ آلریڈی پہلے سے ہی میم موجود ہے، میم ساکن، اور اس کے بعد با آیا ہوا ہے، تو وہاں یہاں اخفاء ہی ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ چلتے ہیں عملی طور پہ۔ پہلی مثال ہے وما ہم بخارجین۔ ہم میم ساکنہ اور اس کے بعد با ہے، بخارجین۔ اب یہاں اخفاء ہوگا قانوناً، تو کیسے پڑھیں گے؟ توجہ کریے، وما ہم بخارجین۔ اب دیکھیں یہاں اخفاء غنے کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ ایک نقطہ، ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم اخفاء کریں گے تو ہونٹوں میں ایک صفحے کے گزرنے کی گنجائش رکھنی ہے، مکمل ہونٹوں کو نہیں ملانا۔ وما ہم بخارجین ان ربهم بهم، ربهم بهم۔ اب دیکھیں ہم بہم، بالکل یہ نہیں پڑھنا ربهم بہم، یہ غلط ہوگا۔ ربهم بہم یہ بھی غلط ہوگا، لیکن غنے کے ساتھ ہونٹوں میں تھوڑی سی گنجائش، ان ربهم هم بهم وما هم بخارجین من النار ان ربهم بهم ام به، ام میم ساکن، اس کے بعد بھی کا لفظ ہے، تو کیا ہوگا؟
با اور میم ساکنہ دونوں آمنے سامنے آ گئے، میم ساکن اور با متحرک، تو پھر اخفا بھی، تو یہ ہے میم ساکنہ کا اخفا۔ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس کو غنہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کی جتنی ہو سکے آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے قرآن میں کچھ ایسی حالت آئے کہ میم ساکن اور بعد میں فوراً با آ جائے، تو پھر آپ نے بغیر کسی ٹینشن کے وہاں اخفا کرنا ہے، اور اخفا بھی غنّے کے ساتھ کرنا ہے۔ مزید اگر ہم چلیں آگے، تو میم ساکنہ کا جو دوسرا حکم ہے اور انتہائی اہم حکم، اسے ادغام کہا جاتا ہے۔ ادغام ہم نے نون ساکنہ میں بھی ادغام پڑھا تھا، لیکن فرق ہے، وہاں ہم نے کہا تھا کہ نون ساکنہ اور تنوین کے بعد جب حروف یرملون میں سے آ جائے تو ہم نے بتایا تھا کہ وہاں ادغام ہوگا، دو مقامات بتائے تھے، ادغام مع الغنہ ہوگا، ادغام بلا غنہ ہوگا، وہ ساری ہم نے پوائنٹ مثالیں وہ ہم نے پڑھ لی، ڈسکس کر لی۔ اب ادغام ہے میم ساکنہ کا۔ ظاہر سی بات ہم نے اس پہ روشنی ڈالی تھی کہ ادغام کا مطلب ہے ملا دینا۔ جب بھی ایک حرف پہلا حرف ساکن ہو اور پھر اسی جیسا ہم جنس حرف اس کے بعد آئے اور وہ بھی ساکن ہو، تو ہم نے کہا تھا کہ وہاں پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملانے کا نام ادغام ہے۔ تو ظاہر سی بات ہم کیونکہ میم ساکنہ کے احکام پڑھ رہے ہیں تو بالکل واضح ہونا چاہیے کہ جب بھی میم ساکنہ کے بعد میم متحرک آ جائے، ایسی میم کہ جس پہ زبر پیش یا زیر ہو آ جائے، تو ادغام ہوگا، یعنی پہلی میم کو دوسری میم میں داخل کر دیں گے، گویا کہ ایک مشدد میم بن جائے گی، یعنی ایک میم بن جائے گی اور ظاہراً ایک میم ہوگی، در حقیقت وہ دو میمیں ہوں گی، پہلی ساکن اور دوسری متحرک ہوگی۔ اس کو ادغام متماثلین بھی کہا جاتا ہے۔ متماثل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک جیسی پہلی میم بھی ہے اور پھر دوسری میم بھی ہے۔ اچھا، اب اس کو ہم نے کیا کیا، میم اصلی کو، اچھا اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے، یہ ہے ادغام میم اصلی کا۔ اب کبھی کیا ہوتا ہے کہ خود نون جو ہے وہ میم میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ بھی آپ نے پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے، یعنی ہوتی نون ہے لیکن وہ نون اس کے بعد میم آ جاتی ہے، جس طرح ہم نے کہا تھا یرملون اگر نون ساکنہ کے بعد آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، تو ان یرملون میں سے ایک میم بھی تھا، اگر نون ساکنہ کے بعد میم آتا تو پھر اسی نون کو ہم میم میں تبدیل کر کے اس میں ہم ادغام کر دیتے تھے، تو وہ بھی آپ نے اس مورد پر اس کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ اس میں بھی غنہ ہوتا تھا، اس میں بھی غنہ ہوتا ہے۔ تو میم اصلی ہو یا میم مقلوبہ ہو، یعنی نون سے تبدیل شدہ ہو، تو دونوں میں ادغام ہوگا۔ اب ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال، لہم ما یشتہون، لہم ما یشتہون، پہلے اس کو سمجھیں۔ لہم، لہم کے آخر میں میم ساکنہ اور اس کے بعد فوراً ما پہ زبر، میم متحرک، تو پہلی میم ساکنہ کو دوسری میم میں ہم ادغام کریں گے اور پڑھیں گے غنّے کے ساتھ۔ دیکھیں، لہم ما یشتہون، غنّہ ضرور کرنا ہے اپنے، لہم ما یشتہون۔ اب اگلی مثال دیکھیں، ایک مثال اگلی، واللہ یعدکم مغفرہ، یعدکم، کم کی آخر میں جو آپ دیکھیں میم ساکن، مغفرہ کی پہلی میم متحرک، تو یعدکم کی میم کو مغفرہ کی میم میں آپ ادغام کریں گے اور غنّے کے ساتھ۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، یعدکم مغفرہ، ہمارا محل شاہد کیا ہے؟ یعدکم مغفرہ۔ اس طرح ایک اور مثال ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 اگر آپ کھولیں گے تو اس میں یہ مثال بالکل سامنے نظر آئے گی، فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم کی جو میم ہے وہ ساکن ہے اور مرض کی میم متحرک، دونوں کو ادغام کریں گے۔ فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، اب دیکھیں ادغام۔ اس کے بعد ہم نے جس طرح عرض کیا کہ ادغام
یہاں دونوں پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھنا. ایک تو یہ ہے کہ میم اصلی میں ادغام. دوسرا کیا بتایا تھا؟ نون جو کہ تبدیل شدہ ہے میم میں، اور اس پھر میم کا میم میں ادغام، یعنی کہ ادغام مقلوب اسے کہہ دیں. اس کی مثالیں ہم دینے لگے. پہلے لفظ دیکھیں. اصل لفظ قرآن میں ہے مما ان مہین. اب اس کو ہم کھولیں گے. اصل میں تھا من علیحدہ تھا اور ما علیحدہ تھا. من ما، نون ساکنہ کے بعد میم آ گئی تو ہم نے کیا کیا؟ اس نون کو ہم میم میں تبدیل کریں گے اور کیا بن جائے گا؟ میم مہین. اب دیکھیے وہ نون بالکل چھپ گئی ہے، گویا کہ نون نظر تو آ رہی ہے لیکن نون پڑھی نہیں جا رہی. در حقیقت نون ہے لیکن اس کو ہم نے میم میں تبدیل کر دیا. تو کیا بن گیا؟ میم مہین. اس طرح آپ قرآن کھولیں گے تو وہاں آئے گا مما رزقنا. مما رزقنا سورہ بقرہ کا پہلا صفحہ آپ کھولیں گے. حقیقت میں کیا ہے؟ من ما، اور نون ساکن کو میم میں تبدیل کریں گے اور پھر میم کا میم میں ادغام مع الغنہ کریں گے. مما رزقناہم، مما رزقناہم. اب اس کی مثالیں دیکھیں. پہلے ادغام متماثل کی مثال. لہم ما یشتہون واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اب ادغام مقلوب کی مثال. من ماء مہین مما رزقناہم. یہ ادغام کی بحث، اور اس کی جتنی ہو سکے آپ اس کی قرآن مجید سے مثالیں ڈھونڈیں تو آپ کو مثالیں مل جائیں گی. بار بار اس کی پریکٹس کریں تاکہ یہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے. اس کے بعد میم ساکنہ کا ایک آخری حکم ہے جسے ہم کہتے ہیں اظہار. اظہار کے نام سے آپ واقف ہیں، ہم نے نون ساکنہ کے احکام میں بھی یہ لفظ پڑھا ہے. اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا. اب میم ساکنہ کی بحث جب پڑھتے ہیں تو پھر میم ساکنہ کو کہاں ظاہر کریں؟ ظاہر سے مراد یہ ہوگی کہ نہ آپ نے وہاں اخفا کرنا ہے اور نہ ہی ادغام کرنا ہے، یعنی دونوں غنے کے موارد ہیں، وہاں غنہ نہیں کرنا. اب جو ہم مورد پڑھنے جا رہے ہیں یہاں آپ نے غنہ نہیں کرنا. میم ساکنہ کے بعد جب بھی میم اور با کے علاوہ باقی حروف آ جائیں تو پھر وہاں اظہار ہوگا. بہت آسان، بہت سادہ، کہ جب بھی میم کے بعد میم نہ آئے اور جب بھی میم کے بعد با نہ آئے، باقی حروف آ جائیں تو پھر وہاں اظہار ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نہ اخفا کریں گے اور نہ ہی وہاں ادغام کریں گے. ہم مثال دیتے ہیں، بہت ساری مثالیں آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو یہ اس کی مثالیں مل جائیں گی. علم تر. اب دیکھیں علم کے آخر میں میم ساکن، اس کے بعد تر تا. اب یہ تا جو ہے نہ تو یہ با ہے نہ یہ میم ہے، تو لہٰذا یہاں میم ظاہر ہوگی. علم تر، یعنی اس کو آپ یوں نہیں پڑھیں گے علم تر، یہ غلط ہوگا. علم تر، یہ بھی غلط ہوگا. تو ظاہر سادہ سا. علم تر الی الذین، علم تر، علم تر. اس طرح لہم فیہا. قرآن جب بھی آپ جنت کی بات یا جہنم کی بات کریں گے تو اس کے آخر میں اکثر یہ لفظ ہے وہم فیہا خالدون. تو کیا پڑھیں گے؟ وہم فیہا، وہم فیہا، یعنی ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم کے بعد فا ہے تو لہٰذا یہاں میم کو ظاہر کریں گے. اس طرح الحمد، سورہ حمد کھولیں گے تو الحمد، حمد، تو یہاں میم پہ غنہ نہیں ہوگا. الحمد یہ غلط ہے. الحمد. انعمت، انعمت. اس طرح ام لم تنذرہم لا. اب دیکھیں ام
میم کے بعد لام آ گیا تو یہاں کوئی غنہ نہیں ہوگا، میم کو ظاہر کریں گے۔ اس طرح لم میم کے بعد تا آ گیا ہے، ام لم تنذرہم ہم، میم کے بعد لام آ گیا تو یہاں کوئی غنہ نہیں ہوگا، اظہار ہوگا۔ ہم پوری آیت کی تلاوت کر سکتے ہیں، دیکھیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ام لم تنذرہم، دیکھا بالکل ظاہر کیا، ام لم تنذرہم۔ اب تن پہ غنہ ہے، غنہ کیوں ہے ہم نے بتایا تھا، اخفا ہے نون ساکنہ کا، لیکن ہمارا محل شاہد ام لم تنذرہم ہم لا یؤمنون۔ اب یہاں ایک یہ بھی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہاں جناب ادغام بھی نہیں ہوگا، اخفا بھی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ یہاں اظہار ہو، لیکن اظہار آپ زیادہ بھی آپ نے نہیں کرنا کہ وہ قلقلے میں تبدیل نہ ہو، یعنی کہ ام لم، یہ بھی غلط ہے، ام لم یہ غلط ہوگا، ام لم، تو یہ ایک پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور ایک سب سے اہم بات، ہم یوں کہیں کہ ہم آپ کو یہ ادغام یا نون ساکن اور میم ساکنہ کا اگر ہم خلاصہ بیان کریں کہ کہاں غنہ ہوگا، تو بالکل سادہ سی بات، میم مشدد اور نون مشدد جہاں بھی آئیں گے آپ نے وہاں غنہ کرنا ہے، غنہ کرنا وہاں لازم ہوگا، میم مشدد اور نون مشدد۔ بہت ساری مثالیں ہیں، کبھی وہ میم مشدد ادغام کی وجہ سے ہوگی، کبھی وہ خود میم اصلی حالت میں ہی مشدد ہوگا۔ اس طرح نون بھی ہو سکتا ہے کہ نون ادغام کی وجہ سے مشدد ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں ہی مشدد ہو، تو لہٰذا جب بھی آپ کے سامنے میم مشدد یا نون مشدد آ جائے گی تو پھر آپ نے وہاں غنہ کرنا ہے۔ اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، مثال کے طور پہ انا، اب انا جو نون ہے اب نون مشدد ہے، اب آپ نے یہاں غنہ ضرور کرنا ہے، جیسے کہ ان اللہ وملائکتہ، ان، اس طرح لما، تو جہاں بھی یہ دو حروف اس حالت میں آ جائیں گے تو آپ نے غنہ ضرور کرنا ہے۔ تو آخر میں ہم اس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کر کے ہم اس کی پریکٹس کریں گے، تشہد کی اور دعائے قنوت کی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ میم ساکنہ کے 3 ہی احکام ہیں۔ پہلا حکم ہم نے بیان کیا کہ آپ نے اخفا کرنا ہے، اخفا ہم نے بالکل سادہ سا بتایا کہ جب بھی میم ساکنہ کے بعد با آ جائے گا تو اخفا ہوگا، غنے کے ساتھ ہوگا، اور ہونٹوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ باقی رکھنا ہے اپنے کہ ایک صفحہ گزر سکے۔ اس کے بعد ہم نے بتایا کہ میم ساکنہ کے بعد جب بھی میم متحرک آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، تو ادغام میں بتایا کہ یہاں بھی غنہ ہوگا۔ اس کے بعد مزید اگر آپ آگے جائیں تو ہم نے بتایا اظہار ہوگا، اور اظہار میں ہم نے کہا کہ جب بھی با اور میم کے علاوہ باقی کوئی بھی حرف آ جائے تو آپ نے اظہار کرنا ہے، اور وہاں ہم نے یہ بھی واضح کیا کہ اظہار میں آپ نے قلقلے سے بچنا ہے کہ قلقلہ نہ ہونے پائے، میم کو ظاہر کرنا ہے لیکن اتنا بھی ظاہر نہیں کرنا کہ وہ قلقلہ بن جائے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا ایک پوائنٹ کہ اظہار کو اظہار شفوی کہا جاتا ہے، شفوی کیونکہ میم ظاہر ہے ہونٹوں سے نکلتا ہے، شفتین سے، تو لہٰذا اس کا نام قرآن نے اظہار شفوی رکھ دیا۔ اب آتے ہیں تشہد کی طرف۔ اب آپ نے دیکھنا وہاں کہاں غنہ ہوتا ہے کہاں غنہ نہیں ہوتا، یہ آپ خود وہاں تشخیص کریں گے اور میم ساکنہ کو دیکھیں گے۔ الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اب دیکھیں محمد کے میم پہ بھی شد ہے، تو ہم نے پہلے عرض کیا کہ اس میم پہ بھی آپ نے غنہ کرنا ہے کیونکہ میم مشدد ہے، محمد۔
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ تشہد، اور اس کے بعد آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو کوئی بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک معروف جو دعا پڑھی جاتی ہے، جو سب کو یاد بھی ہے، قرآنی دعا بھی ہے، ربنا آتنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة. دیکھیں اس میں ہم نے غنہ کیا، کیوں کیا آپ خود تشخیص کریں گے، وہ اخفا ہے، ادغام ہے، کیوں غنہ کیا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عذاباً یہاں بھی غنہ ہوگا، کیوں ہوگا؟ ہم نے رض کیا کہ نون مشدد ہے. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی بھرپور پریکٹس کریں گے، اور جتنا ہو سکے ان کو پہلے یاد کریں، اور پھر یاد کر کے قرآن کھولیں، قرآن کھول کے اس کو عملی طور پہ دیکھیں، پریکٹس کریں، مثالیں ڈھونڈیں، اور بار بار پڑھیں تاکہ آپ کا یہ تجوید قرآن کا سفر آسان ہو سکے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خود بھی پڑھیں گے، اس کو آگے بھی پھیلائیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.